بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سورة البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا باب شروع تھا، اس میں بنیادی طور پر مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا۔ شروع میں 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے، پھر ایک شبہ اور اس کا ازالہ، پھر 4 نعمتوں کا تذکرہ تھا، 2 نعمتیں ذکر ہو گئی، تیسری نعمت شروع تھا کہ ہم نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائی، اس طرح فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیزیں رکھ دی۔ مثلا آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ یہ روٹی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس سے بھوک مٹ جاتا ہے، یہ پانی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس سے پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس طرح فرشتوں کے سامنے بھی ان چیزوں کو رکھا، لیکن چونکہ فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، اسی طرح فرشتوں کو تو پیاس ہی نہیں لگتی ہے، تو لہٰذا جب بعد میں امتحان کا نوبت آیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ روٹی کا کیا کام ہے، پانی کا کیا کام ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کے فطرت میں بھوک اور پیاس موجود تھی، تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور فرشتوں کے سامنے جب ان چیزوں کو رکھا تو وہ بھول گئے اور انہوں نے ان مسمیات کے اوصاف ذکر نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہوں جنہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، دنیا کی ضروریات ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود وہ اپنے رب اور اپنے مولا کی عبادت کریں گے۔ تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، تمہیں تو پیاس نہیں لگتی، تمہارے ساتھ تو خواہشات ہی نہیں ہے، لہذا تمہارا عبادت کرنا کمال نہیں ہے۔ انسان کی عبادت کرنا کمال ہے، کیونکہ باوجود ضروریات کے وہ رب کی عبادت کریں گے، تو یہ ہے انسان کی کمال، یہ ہے وجہ فضیلت انسان کی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ ذکر فرمائی ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ علم ہے، تو اس پر چونکہ تھوڑا سا کلام ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ وہ نیرا علم نہیں ہے، بلکہ انسان کی فضیلت کی وجہ وہ خواہشات ہے کہ ان کے ساتھ خواہشات ملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی فضیلت کی وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھائی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء سے مراد اسماء المسمیات، چیزوں کے ناموں کے آثار اللہ نے سکھائی، کلہا ضروری چیزوں کا، مثلا پانی کا کیا کام ہے، روٹی کا کیا کام ہے، ثم عرضهم، پھر اللہ نے پیش کی وہی چیزیں، وہی مسمیات، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، فرمانے لگے اللہ، انبئونی، مجھے بتلا دو، باسماء ہؤلاء، ان مسمیات کے آثار، بمعنام کے، بتاؤ کہ روٹی کا کیا کام ہے، پانی کا کیا کام ہے، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو اپنی دعویٰ میں۔ تم نے تو کہا تھا اے رب ایسے انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو خون بہائیں گے، زمین میں فساد کریں گے، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ قالوا، کہنے لگے فرشتے بآواز بلند، سبحانکا، پاک ہے تو اے میرے رب،
نسبح سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، اطراء سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں میں ذکر کروں گا۔ قال فرمانے لگے اللہ، یا آدم، اے آدم، انبئہم بتلا دو انہیں باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کو بمع فائدے کے، بتاؤں کہ روٹی کا کیا کام ہے، پانی کا کیا کام ہے، یہ سب کچھ بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب بتا دیا آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کو، بمع ان کے فوائد کے، قال فرمانے لگے اللہ علم اقل لکم، آیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، یقیناً میں جانتا ہوں زمین و آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے تھے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جنہیں تم چھپاتے تھے۔ کن چیزوں کو فرشتوں نے ظاہر کیا؟ یہ چیز ظاہر کی، اے میرے رب، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر آپ انسان کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ انسان آپ کی عبادت کریں گے، تو ہم تو عبادت کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کو ظاہر کی فرشتوں نے کہ کیوں ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کے خون کو بہائیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سوال یہ کہ فرشتوں نے کیا چھپایا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کلمہ شمول۔ کلمہ شمول کی تعریف یہ ہے ما یذکر مع المقصود ولا یکون مقصودا، جو مقصود کے ساتھ ذکر ہو لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں روٹی موٹھی، اب روٹی کا تو معنی ہے لیکن موٹھی کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں لکڑی مکڑی، لکڑی کا تو معنی ہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے مکڑی ملائی، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں بازار مازار، تو بازار کا تو معنی ہے لیکن مازار کا کیا معنی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں کلمہ شمول۔ اب یہاں پر دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، سوال یہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی ان چیزوں کے نام سکھائے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں سکھائے تھے تو پھر سوال یہ کہ یہ تو امتحان نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ کے دو شاگرد ہیں، ایک کو آپ نے امتحانی پیپر مکمل سکھائی اور دوسرے کو کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتلایا۔ امتحان میں ایک کے 100 نمبر اور دوسرے کے 0، تو جس نے 100 نمبر لیے اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو پہلے انہیں وہ سوالات بتائے تھے۔ تو سوال یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام پہلے بتائے تو پھر آدم علیہ السلام نے اگر ان چیزوں کے نام بتائے تو اس میں کیا کمال ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو تو وہ نام ہی نہیں بتائے گئے تھے۔ تو اس کا جواب میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان مسمیات، روٹی کا، پانی کا، ان چیزوں کے نام بتائے بمع فوائد کے، کہ یہ روٹی ہے اس کا یہ کام ہے، یہ پانی ہے اس کا یہ کام ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بتایا، فرشتوں کو بھی۔ بعد میں جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ روٹی کا کام یہ ہے کہ آدمی کی بھوک کو ختم کرتی ہے، پانی کا کام یہ ہے کہ پیاس کو بجھاتی ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی فطرت اور نیچر میں یہ چیزیں تھی، جبکہ فرشتے تو معصوم مخلوق ہے، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ان چیزوں کو بھول گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہمارے ہاں جو علماء ہوتے ہیں وہ منطقی اصطلاحات اپنی باتوں میں
اس طرح روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی سے کسی آفیسر کو لے کر آؤ اور اس کے سامنے یہ رکھو کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ موضوع ہے، یہ معمول ہے، تو وہ گھنٹے لگائیں گے لیکن وہ اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ ان کی چیزیں ہمارے سامنے رکھو تو ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہماری فطرت میں اور نیچر میں یہ اصطلاحات ہے، اور ان کے نیچر میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ہماری چیزوں کو نہیں سیکھ سکتے، ہم ان کی چیزوں کو سیکھ نہیں سکتے۔ تو دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بتائی تھی۔ تو پھر وجہ فضیلت کیا ہے؟ وجہ فضیلت یہ ہے کہ انسان باوجود ضرورت کے، باوجود اس کے کہ خواہشات ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ہے انسان کی فضیلت کی وجہ۔ دوسری بات، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے بما فوائد کے۔ یہاں پر ہمارے جو محترمین بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہنے لگے دیکھیے آدم علیہ السلام کا درجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، آدم علیہ السلام مفضول ہے۔ جب مفضول کو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سکھائی گئی تھی، تو بھلا ہمارے پیغمبر کو کیوں نہیں سکھائی گئی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ یہ استدلال انہوں نے کی کل کے لفظ سے۔ وہ کہتے کل یہ استغراق کے لیے آتے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے سکھائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کل دو قسم پر ہے۔ ایک ہے کلی حقیقی، کلی استغراقی، کہ کل سے مراد جمیع ما عدا مراد ہو۔ دوسری قسم ہے کلی اضافی یا کلی عرفی، کہ کل ذکر ہوتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضروری ہے وہی سکھائی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی بہت سارے نظیریں ہیں، مثالیں ہیں۔ بطور مشت نمونہ خروار کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 23 نکالیے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 23، پارہ نمبر 19۔ سورۃ النمل آیت نمبر 23، پارہ نمبر 19۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے دیکھا ایک عورت کو، ہدہد کہہ رہا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکم جو ان لوگوں کی سلطنت کر رہی تھی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ انہیں ہر چیز دی گئی تھی۔ اب دیکھیے بلقیس کو تو تخت سلیمانی نہیں دیا گیا تھا، پھر بھی فرمایا گیا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے ضروری چیزیں جو سلطنت میں ضروری ہوتی ہے وہ چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ تو یہاں پر کل ذکر ہے، مراد اس سے کل اضافی ہے۔ اس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 260، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260، پارہ نمبر 3۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 260۔ قال بلا ولكن يطمئن قلبي قال فخذ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع سے
فرمانے لگے اللہ فخذ رکھ دے اربعتن من الطیر، اس پرندے کے 4 حصے، فسرہن الیکا، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، ثم اجعل، پھر رکھ دے علی کل جبل، ہر پہاڑ پر۔ دیکھیے یہاں پر کل کا لفظ ذکر ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو 4 طرف پہاڑ ہے اس کے ارد گرد ایک ایک ٹکڑا رکھیے۔ تم کہتے ہو کہ کل سے مراد کل حقیقی مراد ہے، کل استغراقی مراد ہے ہر جگہ، تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے کوستان کے پہاڑ پر بھی رکھے گئے تھے، ہمارے چترال و گلگت کے پہاڑوں پر بھی رکھے گئے تھے، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں جو 4 طرف پہاڑ تھے وہ مراد ہے، کل ذکر ہے، مراد اس سے کل اضافی مراد ہے۔ اس طرح سورۃ الکہف ایک حوالہ نکالتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 79 میں ہے، 7-9 سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ، جو پکڑتا تھا ہر کشتی کو غصبا، جبر و ظلم کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر کل ذکر ہے، مراد اس سے کل اضافی ہے، یعنی ہر اس کشتی کو پکڑتے تھے جو عیبدار نہیں ہوتا تھا۔ اگر تم کہتے ہو کل سے مراد کل حقیقی ہے تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے کشتی کو پکڑتے تھے، چاہے وہ عیبدار ہو یا عیبدار نہ ہو۔ تو یہاں پر کل ذکر ہے، کل سے مراد کل اضافی مراد ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ضروری چیزیں سکھائی۔ اور علامہ روح المعانی فرماتے ہیں والحق عندی، کہ میرے ہاں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر اسماء سے مراد التی یقتضیها الخلافہ، وہ امور مراد ہے جو خلافت میں، سلطنت میں ضروری ہوتی ہے، وہ چیزیں مراد ہے۔ ورنہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں کل سے مراد کل حقیقی مراد ہے، مفسرین نے ذکر کی ہے، تو الامان الحفیظ مفسرین نے تو یہ بھی ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایسی چیزیں سکھائے گی حتی الفسوہ، یعنی انسان سے جو ہوا خارج ہوتے یہ چیزیں بھی سکھائے گی، نعوذ باللہ۔ تو مفسر کے ہر قول پر اعتماد نہ کرو، بلکہ مفسر کا وہ قول معتبر ہوگا جو قرآن و سنت کے موافق ہوگا۔ جو قول قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو وہ قول مردود ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ شروع میں پورا تمہید ذکر تھا اس نعمت کے لیے کہ اے انسان اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو رب نے مسجود الملائکہ بنایا، اس کا تقاضا یہ کہ اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف اپنے رب کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، تا وہ کفار میں سے، اللہ کا علم میں، اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا، یا وکان من الکافرین وصار من الکافرین، جب اس نے سجدہ سے انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہوا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو اس نے ٹکرا دیا۔ دیکھیں مراقبے کا مقام ہے قطع نظر علم مباحث کے،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا، فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا تو مردود ہوا۔ ایک حکم کے نہ ماننے کے وجہ سے ابلیس مردود ہوا۔ آج دیکھیے ہم اپنے رب کے کتنے احکامات کو پامال کرتے ہیں، کتنے احکامات کو ہم معمولی آزار پر اس کو ٹکرا دیتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ سجدہ تو غیر اللہ کے طرف جائز نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے حکم کیا، فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کے طرف سجدہ کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا غیر اللہ کے طرف سجدہ نہ کرو۔ جب یہ سجدہ اللہ کے حکم پر تھا تو ممانعت کی علت یہ ختم ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے، ابن عربی فرماتے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد وضع الکف علی الجبہہ، یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھنا، جیسا کہ بطور تعظیم کے کوئی دوسرے سے کہتے ہیں السلام علیکم کا سلام الاعاجم۔ احادیث میں اس طرح سلام کرنے سے منع آیا ہوا ہے، اور بعض روایت میں اس بات موجود ہے۔ تو جمع بین الروایتین یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے اگر آپ نے کسی کو سلوٹ کیا تو زبان سے بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ممانعات کی وجہ ختم ہو گئی۔ تو دوسری توجہ یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ سلوٹ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ لام یہاں پر بمعنی جانب کے ہے کہ ہم نے کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے طرف، آدم علیہ السلام کے طرف سجدہ کرنا، ادھر اصل میں سجدہ اللہ کے طرف کرنا تھا۔ جیسا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بیت اللہ کو معبود مانتے؟ نہیں، معبود تو رب ہے، لیکن اس کے طرف ہم سجدہ کرتے ہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی مراد ہے، سجدہ تعظیمی، یہ ما قبل ادیان میں جائز تھا۔ اب یہاں پر فسجدوا الا ابلیس، بعض حضرات کہتے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ فرشتوں کے جنس سے تھا۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھی فرشتے تو نوری ہے اور ابلیس تو ناری ہے، تو ناری کس طرح نوری کے جنس سے ہوا؟ تو وہ کہتے دیکھیے اگر تم اس کو اس کے جنس سے نہیں مانتے تو الا استثناء ہے، استثناء کی دو قسمیں، متصل منقطع۔ استثناء متصل اسے کہا جاتا ہے کہ مستثنی منہ کے جنس سے ہو تو اسے متصل کہا جاتا ہے، اگر جنس سے نہ ہو تو اسے منقطع کہا جاتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس کے جنس سے نہیں تھا، شیطان فرشتوں کے جنس سے نہیں تھا، تو پھر مردود کیوں ہوا؟ کیونکہ پھر تو منقطع بنے گا، اسے حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ کہ تمہارے یہ عقلی فلسفہ بالکل مردود ہے، اور تم نے جو استثناء کی تعریف کی یہ بھی غیر جامع تعریف ہے۔ محققین کے استثناء متصل کی تعریف ہی ہے، اگر مستثنی منہ کے حکم و مفہوم میں داخل ہو تو یہ متصل ہے، اگر حکم و مفہوم سے خارج ہو تو یہ منقطع ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ابلیس مستثنی منہ کے مفہوم و حکم میں داخل تھا، انہیں حکم ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ متصل ہے، منقطع نہیں ہے۔ دیکھیے سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 کہ حضرت آدم علیہ السلام کے طرف سجدے کا جب حکم ہوا تو صرف فرشتوں کو نہیں ہوا بلکہ ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا، امر ہوا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 پارہ نمبر 19، قال ما منعک، پارہ نمبر 8 آیت نمبر 12، قال ما منعک، فرمانے لگے رب کس چیز نے تجھے روکا، اللہ تسجدا، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں الگ حکم کیا تھا، الگ حکم،
اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی حکم ہوا تھا کہ اسجدوا لآدم، اور ابلیس کو بھی یہ حکم ہوا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ کی وجہ سے مردود ہوا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تا وہ کافروں میں سے